من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن فہمی کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہیں عرف عام میں منافق کہتے ہیں، جو لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے۔ اللہ کریم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی اور ان کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے اور اس بات کی حقیقت کو وہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، ہوشیار، وہی لوگ ہیں جو زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے اس طرح کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کہ ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ وہ انہوں نے اہل ایمان کو بے وقوف کہا۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، یہ لوگ خود احمق ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن یہ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے دوستوں کے پاس، شیاطین کے پاس، کفار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان کے ساتھ جا کے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ بھی انہیں سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ وہ اپنی اس سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی تجارت، ان کا یہ ایسا سوچنا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور وہ ہدایت والے نہیں، صحیح راہ کو نہیں جانتے۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جس طرح کہ آگ روشن کی جائے، فلما اضاءت ما حولہ، پھر وہ ماحول جگمگا اٹھے، روشن ہو جائے سارا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، اور اللہ اس نور کو لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اسی طرح وہ اندھیرے اور گپ اندھیرے میں انہیں چھوڑ دیا جائے اور انہیں کچھ نظر نہ آئے۔ ان کی مثال بس اسی طرح کی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹنے والے، وہ نہیں پلٹنے والے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے زور کا می برس رہا ہو، بارش برس رہی ہو، فی ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق جس کے اندر گرج ہو اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی بینائی، ان کی آنکھوں کی روشنی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب چمکتی ہے بھی روشنی تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی آسمان کی بجلی جب چمکتی ہے اور ایک روشنی آتی ہے تو اس میں آگے چلنے لگ جاتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب وہ روشنی ختم ہوتی ہے یعنی اندھیرا آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اب اگر اللہ چاہے اللہ، لذهب بسمعہم وابصارہم، تو اللہ ان کے سننے کی قوت اور ان کے دیکھنے کی قوت کو لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ منافق لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تاکہ ہم ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے، ادھر کا بھی فائدہ اٹھا لیں گے، کبھی اس پارٹی میں آ جائیں، کبھی اس پارٹی میں چلے جائیں، اسلام کی کبھی کفر کی، کہ تاکہ مسلمانوں کو دیکھا دے کر ہم ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور کفار بھی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو ایک راستے کا تعین کر لیتا ہے اور ایک منزل کی طرف چلنے لگ جاتا ہے اور اس کی طرف اپنا ایک نشان منزل بنا لیتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یا پورے دائرہ اسلام کی طرف آ جاؤ یا پھر کفر کی طرف چلے جاؤ، اسلام اسی کو پسند کرے گا جو لوگ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ منافقین کی نشانیاں بیان کی کہ سب سے زیادہ دنیا میں خطرناک لوگ وہ یہ ہے کہ جو ظاہراً مسلمان ہیں اور حقیقت میں وہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی دھوکے میں رہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو ہمیں قیامت کو بخشش بن جائے گی، اور کفار کے ساتھ مل گئے تو ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، جو کل قیامت والے دن ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ان کی حقیقت کی کلی انسانیت کے سامنے کھل جائے گی۔ بہت شکریہ۔